بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی بانگڑو، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 40 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہیلو، مسز درانی بول رہی ہوں۔ ارے تمہیں کیا ہوا مسز درانی؟ تمہاری آواز کیسی ہو رہی ہے؟ دوسری طرف سے نصیبوں کی چہک سنائی دی۔ میں پائیں باغ میں تھی، بس دوڑتی ہوئی آئی ہوں آپ کے ٹیلی فون کی اطلاع سن کر۔ اوہ شکریہ، ویسے اتنی جلدی بھی نہ تھی، میں کچھ اور انتظار کر لیتا۔ نہیں جناب، میں آپ کی آواز سننے کے بعد اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی۔ ارے واہ، ابھی تک تمہاری وہی کیفیت ہے مسز درانی؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا مطلب؟ مسز درانی آہستہ سے بولی۔ بھائی تم مجھے بہت پسند کرتی تھی نا، بلکہ ایک مرتبہ تو تم نے مجھے باقاعدہ اغوا کر ڈالا تھا، یاد ہے؟ ایک لڑکی بھی تمہارے ساتھ، تم نے اپنی دانش میں مجھے شراب پلا دی تھی اور مجھے مدہوش کر کے۔ سہیل، براہ کرم اب ان باتوں سے کیا حاصل؟ کیا مطلب؟ میں تمہاری آواز میں مایوسی نہیں دیکھ سکتا، میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ مسز درانی ناز بھرے لہجے میں بولی اور زاہد ظفر اس کا شانہ تھپ تھپانے لگا۔ اس نے آنکھیں نکالی تھیں۔ مسز درانی مسکرا پڑی۔ خیر، کیا کر رہی ہو یہ بتاؤ؟ کوئی خاص بات نہیں ہے، وہ مسز درانی ہچکچائی۔ مجھے علم ہے، زاہد ظفر آئے ہیں نا تمہارے پاس؟ نصیبوں نے پوچھا اور مسز درانی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بہت باخبر ہیں آپ۔ ہاں بھائی، خطرناک لوگوں سے باخبر رہنا ہی ہوتا ہے۔ اب تم دیکھو نا، کیا کہا جا سکتا ہے کہ کب تمہارا ذہن گھوم جائے اور تم میرے لیے کوئی گڑھا کھود ڈالو۔ دوسری طرف سے سہیل یا نصیبوں کی آواز سنائی دی اور مسز درانی کچھ افسردہ سی ہو گئی۔ وہ چند لمحات کے لیے خاموش ہو گئی تھی، تب دوسری طرف سے دوبارہ آواز ابھری۔ ہیلو مسز درانی۔ ہیلو، مسز درانی نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے تم شاید میری بات کا برا مان گئیں۔ نہیں، برا کیا مانوں گی؟ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ ہو چکا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اب اپنے تمام تر خلوص اور عقیدت کے باوجود وہ مقام کبھی حاصل نہ کر سکوں گی جو پہلے ہو سکتا تھا، حالانکہ میرے اپنے ذہن میں بھی بہت کچھ ہے آپ کے لیے۔ مسز درانی، مذاق کی باتوں پر اتنا سنجیدہ نہیں ہوتے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اگر تم پر اعتماد نہ ہوتا تو میں یقیناً تمہیں اپنے گروہ میں شامل نہ رہنے دیتا۔ تو کیا؟ مسز درانی مسرور لہجے میں بولی۔ ہاں، میں اپنے معاملات میں تم پر مکمل بھروسہ کرتا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ انسان ٹھوکر کھانے کے بعد ٹھیک ہو ہی جاتا ہے، اور میں اپنے پورے اعتماد کے ساتھ تمہیں اپنے دوستوں میں شمار کر سکتا ہوں۔ یہ میرے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے جناب، مسز درانی نے کہا۔ زاہد ظفر یقینی طور سے تمہارے سر سے سر جوڑے کھڑا ہوگا۔ رسیور سے آواز آئی اور زاہد ظفر نے اپنی گردن جلدی سے مسز درانی کے پاس سے ہٹا لی۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر چھت کو گھورنے لگا تھا۔ مسز درانی ہنس کر بولی، جی ہاں جناب، وہ میرے قریب ہی ہے۔ اچھا، تم دونوں قریب ہی بیٹھ جاؤ اور میری بات سنو۔ میں تمہیں ایک خاص سلسلے میں مصروف کر دینا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ کیا تمہیں ڈاکہ زنی سے دلچسپی ہے؟ نصیبوں نے سوال کیا اور مسز درانی کان سے رسیور ہٹا کر اسے گھورنے لگی، پھر اس نے رسیور کان سے لگا لیا۔ میں نہیں سمجھی جناب، ڈاکہ زنی کا مطلب ڈاکہ زنی ہی ہوتا ہے، لیکن میں نے کبھی ڈاکہ تو نہیں۔ اب ڈالو گی، اور بہت اعلیٰ پیمانے پر ڈالو گی، اور زاہد ظفر بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ میں نے پہلے ہی اس کے بارے میں فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ اچھی بات ہے کہ وہ یہاں اس وقت موجود ہے، نصیبوں نے کہا۔ مگر جناب، کہاں ڈاکہ ڈالنا ہے؟ کسی ایک جگہ نہیں، جگہ جگہ، نصیبوں نے جواب دیا، اور مسز درانی کا دل ہولنے لگا۔ کیا آپ سنجیدگی سے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں جناب؟ مسز درانی، کاروباری معاملات میں میں بالکل سنجیدہ ہوتا ہوں، مگر جناب یہ میری لائن نہیں ہے۔ میں نے اس سے قبل کبھی یہ سب کچھ نہیں کیا۔ جو کام انسان نے نہیں کیا ہوتا وہ اسے کرنا چاہیے۔ تجربات تو زندگی کہلاتے ہیں۔ اب دیکھو نا، اخبارات میں تم روزانہ ہی خبریں پڑھتی ہو کہ فلاں جگہ پر یہ ہوا، فلاں جگہ پر وہ ہوا۔ یورپ میں تو خاص طور سے بینکوں کو ڈاکہ زنی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور بڑے بڑے ماہرین فن یہ کام انجام دیتے ہیں۔ بس تمہیں یہاں یہی سب کچھ کرنا ہے۔ مگر یہ نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، کاروبار بھی نئے شروع کرتے رہنا چاہیے۔
اگر آپ مجھے اس لائن کے لیے موزوں سمجھتے ہیں تو میں حاضر ہوں. جو کچھ آپ کہیں گے اس پر عمل کرنا تو میرا فرض ہے جناب. مسز درانی نے کہا. زاہد ظفر سے پوچھو کہ آج واپسی کا ارادہ تو نہیں ہے اس کا. نصیبو کی آواز سنائی دی اور مسز درانی ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر زاہد ظفر کی طرف مڑی. مسٹر نصیبو پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا واپسی کا ارادہ تو نہیں ہے؟ نہیں بھائی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں، کم از کم کل صبح تک تو رکوں گا. زاہد ظفر نے جواب دیا اور پھر مسز درانی نے اس کا جواب دہرا دیا. ٹھیک ہے، پھر یوں کرو مسز درانی کہ رات کا کھانا میرے لیے بھی تیار کروا لو ذرا. رات کا کھانا میں تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گا. نصیبو نے جواب دیا. او کیا واقعی آپ ہم پر اعتبار کریں گے مسٹر سہیل؟ ہاں یقیناً، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے تم لوگوں پر مکمل اعتبار ہے. تو بہت بہت شکریہ. میں آپ کو رات کے کھانے کی دعوت دیتی ہوں. ٹھیک ہے، 9:30 بجے پہنچ جاؤں گا، نصیبو نے کہا اور پھر 1-2 رسمی جملوں کے بعد دونوں طرف سے ٹیلی فون بند کر دیا گیا. مسز درانی رسیور رکھ کر گہری گہری سانسیں لینے لگی تھی. اس کا چہرہ اب بھی زرد ہو رہا تھا. پھر اس نے لرزتی ہوئی آواز میں زاہد ظفر سے کہا. سنا تم نے؟ ہاں سنا، اور بڑے صبر و سکون سے سنا. مگر یہ کیا سوجھی نصیبو کو؟ نصیبو کو جو بھی سوج جائے کم ہے. وہ ویسے عمدہ کام ہے. یہ بڑا یونیک آدمی ہے، ہمیشہ نئی نئی سوچتا ہے. واہ کیا مفید مشغلہ ہے کہ میں اور تم بینکوں میں ڈاکے ڈالتے پھریں گے اور خطرناک ڈاکوؤں کے نام سے مشہور ہو جائیں گے. اخبارات میں تصویریں چھپیں گی، پولیس مقابلے ہوں گے، پکڑے جائیں گے، یا تو گولی سے ہلاک ہو جائیں گے یا پھر پھانسی پر لٹکا دیے جائیں گے. واہ واہ، لطف آ گیا. زاہد ظفر نے گردن ہلا کر کہا. تم درندے ہو، مذاق اڑا رہے ہو. میں تو اس تصور سے ہی خوف زدہ ہوں کہ مجھے بینکوں میں ڈاکے ڈالنے پڑیں گے یا عام لوگوں کو لوٹنا پڑے گا. لوٹتی تو تم رہی ہو مسز درانی، لیکن اب طریقہ کار بدل جائے گا. زاہد ظفر نے کہا. میں لعنت بھیجتی ہوں اس طریقہ کار پر. اب بتاؤ، ایک نئی پاک کھڑی کر دی ہے اس نے. کیسے صبر کروں؟ اس کی نت نئی باتوں نے مجھے اور بھی خوف زدہ کر دیا ہے. میں جو کچھ کر رہی تھی بس اسی پر اکتفا کرنا چاہتی تھی. آخر وہ برا کاروبار تو نہیں ہے. اب یہ ڈاکہ زنی کی کیوں سوجی پتہ نہیں. اسے مال و دولت کی ہوس ہے یا وہ پاگل ہے؟ پاگل تو ہے مسز درانی، یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو. ہائے، یہ پاگل پن ہمیں کیوں ڈبو رہا ہے؟ مسز درانی سر پکڑ کر بیٹھ گئی. ارے تم تو واقعی پریشان ہو گئیں. آؤ دیکھیں تو صحیح رات کو وہ کیا کہتا ہے، کیا سلسلہ ہے. میرا خیال ہے کہ دولت کا معاملہ نہیں ہے، کوئی اور تک بھی ہو سکتی ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مسز درانی. میں تمہارا یہ چوپٹ موڈ برداشت نہیں کر سکتا. میں تو یہاں ہنسنے بولنے کے لیے آیا تھا. سوچا تھا کہ کچھ اشعار سناؤں گا، تمہیں اس طرح میری شاعری پر نکھار آ جائے گا. لعنت بھیجتی ہوں میں تمہاری شاعری پر. فضول باتیں کی تو اچھا نہیں ہوگا. اشعار سناؤ گے؟ میرا دماغ تو ویسے ہی خراب ہو کر رہ گیا ہے. کچھ صبر و سکون کی باتیں کرو، کچھ تسلیاں دو. اشعار سنا سنا کر اور پاگل بناؤ گے مسز درانی نے کہا، اور زاہد ظفر ہنسنے لگا. اچھا اٹھو، یہاں سے باہر کی ہوا بہت مست کن ہے. ہم تھوڑی دیر تک وہاں بیٹھ کر باتیں کریں گے. وہ مسز درانی کا بازو پکڑ کر کوٹھی کے بیرونی حصے کی جانب چل پڑا. عالم پناہ اور شیکی اپنے اس نئے کاروبار سے بے پناہ خوش تھے. خاص طور سے انہیں اپنے پہلے ہی مرحلے پر شاندار کامیابی نصیب ہوئی تھی. اس کامیابی نے ان کے حوصلے اور بڑھا دیے تھے. وہ سوچ رہے تھے کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ بھی نواب بن جائیں گے، اور پھر نواب تمیز الدین اور نواب عزیز الدین کے ہم پلہ کہلائیں گے. پھر وہ لوگ یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ انہوں نے ان کی مدد کی ہے. انسان اپنے بازوؤں سے کچھ بنے تو زیادہ لطف آتا ہے اسے. ہر چند کہ نواب عزیز الدین خان صاحب نے ان لوگوں کے ساتھ نہایت ہی محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے یہ آفس انہیں دلوا دیا تھا، لیکن دونوں ہی کا متفقہ فیصلہ تھا کہ خوشحال ہوتے ہی یا تو اس دفتر کی قیمت ادا کر دی جائے گی یا اسے چھوڑ کر کوئی نیا شاندار آفس بنا لیا جائے گا. دونوں کے دونوں اس بات پر متفق تھے اور خفیہ طور پر آپس میں گفتگو کرتے رہا کرتے تھے. شیکی اور عالم پناہ کو اللہ تعالیٰ نے شاید کچھ تمیز دے ہی ڈالی تھی. انہوں نے اپنے طور پر بہت سے فیصلے کیے تھے. آصف، صفدر، سائمہ، تنویر اور دوسرے لوگوں کی محبتیں اور عنایتیں ان لوگوں نے تسلیم کی تھیں، لیکن اس کے باوجود ایک خفیہ میٹنگ بھی ایک بار منعقد ہو چکی تھی. اس میٹنگ میں صرف 2 افراد شریک تھے، یعنی شیکی اور عالم پناہ. جہانگیر عالم پناہ ہی نے اس میٹنگ کی تجویز پیش کی تھی اور ایک دن چپکے سے شیکی کے کان میں کہا تھا،
شیکی آج رات کے 9 بجے میں اپنے بیڈ روم میں تمہارا انتظار کروں گا۔ شیکی اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ سخت نگاہوں سے عالم پناہ کو گھور رہا تھا۔ پھر اس نے تیز لہجے میں کہا، کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ ارے میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی جس پر تم بدک جاؤ۔ تم آج کل بڑی گندی گفتگو کرنے لگے ہو۔ مطلب کیا ہے آخر تمہاری اس بکواس کا؟ شیکی نے غصے سے نتنے پھلاتے ہوئے کہا، او بے وقوف، تیری عقل بھی گٹار کے ساتھ ہی چلی گئی ہے۔ میں تجھ سے کچھ ضروری گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عالم پناہ کو بھی غصہ آنے لگا۔ ضروری گفتگو؟ شیکی ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ ہاں، وہ کیا؟ ابے یہ ضروری گفتگو رات کو ہی ہوگی، میں تیرا انتظار کروں گا، عالم پناہ نے کہا اور آگے بڑھ گئے۔ بہر صورت شیکی بہت غور و خوض کرتا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے عالم پناہ کے کمرے میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ اس سے قبل وہ ہزاروں بار تنہا رہ چکے تھے، لیکن نہ جانے کیوں شیکی کو عالم پناہ کی آج کی دعوت کچھ انوکھی لگی تھی۔ بہر طور وہ چوکنا ہو کر گیا تھا۔ عالم پناہ کسی غور و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انہوں نے شیکی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور شیکی بیٹھ گیا۔ تم جانتے ہو میں نے تمہیں یہاں کیوں بلوایا ہے؟ نہیں، میں نہیں جانتا۔ ویسے ایک عجیب سا انداز تھا تمہارا، میں تو ابھی تک پریشان ہوں۔ شیکی نے عجیب سے لہجے میں کہا، فضول بکواس سے پرہیز کرو۔ ہم لوگ اب وہ احمق شیکی اور جہانگیر نہیں رہے جو کچھ عرصہ قبل تھے۔ حالات کے تھپیڑوں نے ہمیں بہت کچھ سمجھایا ہے۔ کیا کبھی تم نے اپنی اور میری حالت پر غور کیا ہے شیکی؟ روزانہ ہی کرتا ہوں۔ اس طرح ہلکے پھلکے انداز میں غور کرنے سے کیا حاصل؟ جو حقیقتیں ہیں ان کو سمجھو اور ان کو پرکھو اور محسوس کرو کہ ہم کیا تھے، کیا ہو گئے ہیں۔ ہم کچھ نہیں تھے اور کچھ نہیں ہو گئے، نہ ہی کبھی ہوں گے۔ تم جہانگیر تھے، میں شیکی تھا، اور اب بھی تم جہانگیر ہو اور میں شیکی ہوں۔ شیکی نے فلسفہ بگارا، تم احمق ہو۔ ٹھیک ہے، اگر میں احمق ہوں تو تم بھی اسی زمرے میں آتے ہو، شیکی نے جواب دیا۔ دیکھو شیکی، ہم ہمیشہ ہی لڑنے بھڑنے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن آج میں تم سے کچھ سنجیدہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز تم بھی سنجیدہ ہو جاؤ۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، کرو۔ شیکی سنبھل کر بیٹھ گیا۔ تمہیں علم ہے شیکی کہ افریقہ میں ہم پھپھا جان کے دستے نگر رہے ہیں؟ وہ تو اب بھی ہیں، اس میں نئی کیا بات ہے؟ شیکی نے اپنا داہنا گال کھجاتے ہوئے کہا۔ اوف ہو، ایک تو تم بات ختم ہونے سے پہلے بیچ میں بولا مت کرو، مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ اوہ چلو، اب نہیں بولوں گا، وعدہ۔ شیکی نے جلدی سے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے ہمیشہ ان کا دیا ہوا کھایا ہے، حالانکہ وہ ہمارے اچھے بزرگوں میں سے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں اور ہم سے محبت بھی کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کو خود سے الگ نہیں سمجھتے۔ لیکن اس کے باوجود شیکی، جوان ہونے کے بعد انسان اگر کسی پر پڑا رہے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ بہر صورت نواب عزیز الدین خان نے ہمارے لیے ایک ذریعہ معاش تلاش کر دیا ہے، میری مراد اس دفتر سے ہے، اور ہم نے اس دفتر کا کام بھی شروع کر دیا ہے۔ لیکن شیکی، میں تم سے ایک خاص بات کہنا چاہوں گا۔ گویا ابھی تک یہ تمام عام باتیں تھیں۔ ارے بھائی، خاص ہی بات پہلے کہہ دو، عام باتیں بعد میں کرتے رہنا، شیکی نے جواب دیا۔ شیکی، یہ لوگ، میرا مطلب ہے صفدر بھائی، آصف اور دوسرے تمام افراد سے ہے۔ بے شک ہمارے ہمدرد ہوتے ہیں، انہوں نے آج تک ہمیں فائدہ ہی پہنچایا ہے، لیکن کیا تم نے ایک بات محسوس نہیں کی؟ کون سی بات؟ یہ لوگ ہمیں اپنے لیے ایک تماشا بنائے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ہم سے لطف لے رہے ہیں، تفریح کرتے ہیں ہم سے، اور اسی تفریح کے تحت انہوں نے ہماری موجودہ آنت بھی قبول کی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، مگر اس سے ہمارا کیا نقصان ہے؟ نقصان کچھ نہیں ہے، لیکن یہ سوچو کہ ہم کیوں ان کے تختہ مشق بنے رہیں؟ ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی کوشش کیوں نہ کریں؟ یہ فیصلہ تو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، شیکی نے جواب دیا۔ صرف فیصلے کرنے سے کام نہیں ہوتا، ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو پھر کس انداز میں عمل کرنا چاہتے ہو؟ ابھی کوئی خاص بات نہیں ہے، ان لوگوں کو اس وقت تک اپنا ہم نوا بنائے رکھو جب تک یہ ہمارا ساتھ دیں۔ جس وقت یہ ہماری مخالفت میں اتریں تو ہمیں اپنے طور پر سنبھلنا چاہیے۔ مگر یہ ہماری مخالفت پر اتریں گے ہی کیوں؟ بھائی امکانات ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لوگ مصروف ہو جائیں، انہیں فرصت ہی نہ ہو، تو پھر اس وقت ہم کیا کریں گے؟ کیا ہماری تمام تر پول نہ کھل جائے گی؟ یہ بات تو ہے جہانگیر، واقعی تم اس وقت سنجیدہ گفتگو کرنے کے موڈ میں ہو۔ قطعی، 100%، بالکل۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں ہم پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں۔ وہ کیا؟ ہمیں اپنے قدموں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ الفاظ تو میں بار بار سن چکا ہوں، مگر کیسے کھڑا ہونا چاہیے؟ شیکی نے کہا۔
بھائی دیکھو، جو طریقہ کار ہم نے اپنایا ہے، میرا مطلب ہے جو کاروبار ہم نے شروع کیا ہے وہ بہترین ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں مقدمات اور اس قسم کے کیسز ملتے رہیں تاکہ ہماری دال روٹی جاری رہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کیسز ملنے چاہیے اور ہماری زیادہ سے زیادہ آمدنی ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس سلسلے میں ہمیں ان لوگوں کا کم سے کم دست نگر رہنا چاہیے۔ میرا مقصد ہے صفدر بھائی وغیرہ۔ صفدر بھائی نے بلا شبہ ہماری سرپرستی قبول کی ہے، وہ چالاک انسان ہیں، لیکن اس کے باوجود شیخی مسئلہ یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کبھی یہ لوگ ہم سے ہٹ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ بات واقعی سوچنے کی ہے۔ نہیں، سوچنے کی نہیں ہے، تم ابتدا سے غور کرو۔ ہم یہاں آئے، ان لوگوں نے ہمارے لیے مختلف پروگرام بنائے، تفریحات کرائیں، ہمارے ساتھ مہربانیاں ہی کرتے رہے، لیکن تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ہماری شخصیت سے یہ لوگ مروب ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ شیخی، ان لوگوں نے ہمیں اپنی تفریح کا ذریعہ بنایا ہے، قصور ان کا بھی نہیں ہے۔ ہم خود ہی اپنی عقل کو کسی طاق میں رکھ کر بھول گئے ہیں۔ ہم ان کے اعلیٰ کاری بنے رہے۔ نوشاب سے ہم دونوں محبت کرتے تھے، لیکن ہمیں شروع ہی میں یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ ہم دونوں اس کے ہم پلہ نہیں ہیں۔ نوشاب اس کی بیٹی ہے جو ہمارا سرپرست ہے، اور ظاہر ہے ہمارا سرپرست یہ کب چاہے گا کہ ہم جو اس کے ٹکڑوں پر پلے بڑے ہیں اس کی بیٹی کے شوہر بنیں۔ میرا مطلب ہے ہم میں سے ایک۔ عالم پناہ نے جلدی سے کہا۔ سمجھ رہا ہوں، کہتے رہو۔ اس کے بعد نوشاب کا جھکاؤ سہیل بھائی کی طرف ہوا۔ سہیل بھائی واقعی نوشاب کے ہم پلہ ہیں۔ میرا مقصد ہے تم خود سمجھ رہے ہو اس بات کو، بھلا ان کی موجودگی میں ہمیں کہاں گھاس ڈالی جا سکتی ہے؟ یقیناً، یقیناً۔ تو پھر ہم بلا وجہ نوشاب کے چکر میں کیوں پڑے رہتے؟ ہاں اور کیا، شیخی نے فراخ دلی سے کہا۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تم بھی اب اس کے لیے ذہن میں وہ جذبات نہیں رکھتے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے علاوہ بھی شیخی، ہم یہاں مختلف الجھنوں کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب ہم خود کو سنبھالیں اور مزید کسی الجھن کا شکار نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تم سے متفق ہوں، مگر اب یہ بتاؤ کہ مجھے کرنا کیا چاہیے؟ کیسز کی تلاش، اور یہ کہ جو کیس پھوپھا جان نے ہمارے حوالے کیا ہے اسے بھی حل کریں گے۔ بلکہ یوں سمجھو کہ یہ کیس تو ہماری ترقی کی راہ میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ بھلا وہ کیسے؟ بھائی اگر ہم اسے حل کر لیں گے، یہ کام ہم کر لیں گے، تو ان لوگوں کی نگاہوں میں بھی ہماری وقت ہو جائے گی اور پھر یہ سوچنے لگیں گے کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ مگر عالم پناہ کرو گے کیسے اس سارے سلسلے کو؟ شیخی نے پوچھا۔ بھائی اس سلسلے میں صفدر بھائی کی مدد تو لینا پڑے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے طور پر کام کرتے رہو شیخی، اور میں اپنے طور پر۔ ہمیں کوئی نیا کیس تلاش کرنا چاہیے، اور اس نئے کیس کی تلاش کے بعد ہم پہلی بار اپنے طور پر کوئی کارنامہ انجام دیں گے۔ اس طرح صفدر بھائی اور دوسرے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اندر جاسوسی کی صلاحیتیں ہیں اور ہم تنہا بھی کام کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ ہمیں احمق سمجھنا ختم کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، بس اسی لیے میں نے تمہیں بلایا تھا، عالم پناہ نے کہا، اور شیخی تھوڑی دیر تک گفتگو کرنے کے بعد وہاں سے اٹھ گیا۔ عالم پناہ بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہے تھے۔ دوسری صبح دفتر کے لیے جاتے وقت انہوں نے صفدر کے کان میں سرگوشی کی۔ صفدر بھائی، میرا خیال ہے اس نئے کیس کے سلسلے میں ایک میٹنگ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہوگی، صفدر نے کہا۔ عرض کریں صفدر بھائی، عالم پناہ لجاجت سے بولے۔ دوپہر کے کھانے کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ تمہارے دفتر کے تھوڑے فاصلے پر بلو مون ریسٹورانٹ ہے، تم بلو مون ریسٹورانٹ کو دوپہر کے کھانے کا آرڈر بک کروا دینا، ہم سب دوپہر کے کھانے پر پہنچ جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، عالم پناہ نے جواب دیا۔ پھر پوچھا کون کون آئے گا؟ میرا خیال ہے تمام افراد۔ ہم دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہی کوٹھی میں واپس آئیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ تشریف لے آئیں، عالم پناہ نے کہا، اور صفدر نے گردن ہلا دی۔ پھر بولا، میں یہ خبر باقی لوگوں کو بھی سنا دیتا ہوں، تم مطمئن رہو، ہم سب دوپہر کو 1 بجے تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے صفدر بھائی، عالم پناہ بولے، اور صفدر آگے بڑھ گیا۔ عالم پناہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ صفدر بہت مہنگا پڑتا تھا انہیں، باہر طور یہ کمائی بھی اسی کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ انہوں نے اور شیخی نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس پر عمل کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھے، یعنی ابتدا میں صفدر وغیرہ سے فائدہ اٹھایا جائے اور بعد میں سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے جائیں۔ شیخی کو انہوں نے تمام تفصیلات بتائیں۔ شیخی گردن ہلانے لگا، پھر بولا،
ٹھیک ہے عالم پناہ، ابھی تو ان لوگوں کا کھانا پلانا بہتر ہی رہے گا۔ دوپہر کو ٹھیک 1 بجے یہ تمام چنڈال چوکڑی شیکی اور عالم پناہ کے دفتر میں داخل ہو گئی۔ دونوں نے مکمل بندوبست کر رکھا تھا۔ 2 بڑی میزوں کو ملا کر ایک کر لیا گیا تھا اور اس کے گرد کرسیاں بچھا دی گئی تھیں۔ میزوں پر چادریں بچھی ہوئی تھیں اور دفتر اچھا خاصا ڈائننگ روم بنا ہوا تھا۔ بلو مون ریسٹورانٹ کو کھانے کا آرڈر دیا جا چکا تھا، چنانچہ سب سے پہلے صفدر نے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مطالبہ کیا، فوراً ٹیلی فون کر کے بلو مون والوں کو اطلاع دو کہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور کھانا بھجوا دیا جائے۔ ابھی ٹیلی فون کرتا ہوں صفدر بھائی، شیکی نے کہا اور ٹیلی فون کے قریب پہنچ کر بلو مون کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میز طرح طرح کے کھانوں سے سجی ہوئی تھی اور تمام لوگ کہکہے لگاتے ہوئے کھانا اڑا رہے تھے۔ دفتر اچھا خاصا ڈائننگ ہال بنا ہوا تھا اور سب لوگ اپنی اپنی سنا رہے تھے۔ کھانا واقعی بہت لذیذ تھا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مشروب کا دور چلا اور پھر یہ دور بھی ختم ہو گیا۔ ہوٹل کے بیرے جب تمام چیزیں واپس لے گئے تو میٹنگ کا آغاز ہوا۔ ہاں بھائی، بہت عمدہ کھانا تھا، ہمیں پسند آیا، چنانچہ اب ہم اپنی تمام تر خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، صفدر نے کہا۔ شکریہ صفدر بھائی، یہ سب آپ ہی کی جوتیوں کا طفیل ہے۔ کیا مطلب؟ کیا تم نے ہماری جوتیاں فروخت کر دیں؟ صفدر نے جلدی سے نیچے جھکتے ہوئے کہا اور سب ہنس پڑے۔ جی نہیں، جوتیاں فروخت کر کے کھانا نہیں منگوایا گیا، بلکہ جو رقم اس کیس سے حاصل ہوئی تھی یہ بل اسی رقم میں سے ادا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، وہ رقم تمہاری ہے، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم تو بس یہی چاہتے ہیں کہ اکثر دعوتیں ایسی اڑاتے رہیں۔ شیکی، تم جب چاہو، جب بھی تم لوگ کوئی میٹنگ کرنا چاہو تو بس ایک دعوت کا اہتمام کر لینا، یہ بات طے کر لو۔ اس کے علاوہ ہمیں تم سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ نہیں صفدر بھائی، سب کچھ آپ ہی کا ہے، جب بھی آپ کو جو کچھ بھی درکار ہو ہم لوگ حاضر ہیں، آپ ہی تو ہماری سرپرستی اور معاونت کر رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ، تم لوگ تو بڑے سعادت مند ہوتے جا رہے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، اب مسئلہ آتا ہے نواب خیرات علی کا۔ جی ہاں، شیکی بولا۔ کیا تم نے نواب خیرات علی کو دیکھا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ نہیں، میں نے نہیں دیکھا، برابر والی کوٹھی میں رہتا ہے، ہم لوگوں کو 1-2 بار زیارت نصیب ہوئی ہے، بڑا وحشی صفت آدمی ہے، قدیم دور کا انسان معلوم ہوتا ہے، سنا ہے نواب تو کبھی نہیں تھا لیکن خود کو نواب کہلوانا پسند کرتا ہے، اور جو لوگ اسے اس نام سے مخاطب نہیں کرتے ان کے لیے خاصا پریشان کن ثابت ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہمارا کیا ہے، ہم اسے نواب کیا نواب صاحب کہنا شروع کر دیں گے۔ عالم پناہ نے جواب دیا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ نواب خیرات علی کو کس طرح اس کوٹھی کو بیچنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہی مسئلہ ہے، عالم پناہ نے کہا، لیکن یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے عالم پناہ۔ ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ویسے ایک بات اور ہے صفدر بھائی۔ وہ کیا؟ ظاہر ہے اس کوٹھی کی فروخت وغیرہ کے سلسلے میں کم وقت صرف نہیں ہوگا، طویل وقت چاہیے ہوگا اس کام کے لیے۔ کیا پھپھا جان اس کی اجازت دیں گے؟ ہاں بھائی، ظاہر ہے ایسے کام فوری طور پر تو نہیں ہوتے، اس سلسلے میں ایک لمبا پروگرام ترتیب دیا جائے گا تاکہ نواب خیرات علی آہستہ آہستہ بد دل ہو جائے اس کوٹھی سے اور اسے بیچنے پر مجبور ہو جائے۔ مگر کیسے ہوگا؟ شیکی نے پوچھا۔ ہوگا اور ضرور ہوگا، صفدر نے سینہ ٹھونکتے ہوئے جواب دیا۔ کوئی ترکیب ہے آپ کے ذہن میں؟ ہے تو نہیں، مگر تم نے اتنی عمدہ دعوت کی ہے، ترکیب تو سوچنی پڑے گی، صفدر نے جواب دیا۔ تو کب سوچیں گے؟ کل صبح تمہیں اس سلسلے میں مفصل رپورٹ پیش کر دی جائے گی کہ تمہیں کس انداز میں کام کرنا ہے۔ یقینی طور پر، کیونکہ آپ تو ہماری اس فرم کے ڈائریکٹر ہیں، شیکی نے جواب دیا اور صفدر مسکرانے لگا، پھر بولا، عالم پناہ بالکل ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں، کام آپ کی مرضی کے مطابق ہی ہوگا، اور اب ہم لوگوں کو اجازت دی جائے ورنہ گھر والے تشویش کا شکار ہو جائیں گے کہ ہم سب کہاں ہیں۔ بہت بہتر، تو ہمیں کل اس سلسلے میں جواب ملے گا؟ عالم پناہ نے پوچھا۔ یقیناً یقیناً، صفدر نے جواب دیا۔ واپسی میں صفدر، تنویر، آصف اور دوسرے لوگ انہی لوگوں کے بارے میں غور کر رہے تھے۔ بھائی، تم لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ دونوں کے دونوں اب سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں؟ ہرگز نہیں صفدر بھائی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، تنویر ہنس کر بولی۔ کیوں؟ بھائی دیکھیے نا، اگر سمجھدار ہوتے تو اتنی قیمتی دعوت دے ڈالتے ہم لوگوں کو۔ نہیں بھائی، یہ بات مت کہو، یہ ان کی فراخ دلی کی علامت ہے، اور ظاہر ہے ہم لوگ بھی ان کے کام آ رہے ہیں۔ دعوت دے دینا کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم نے ان کی گفتگو محسوس کی ہوگی، اور پھر وہ لوگ اپنے کام کے سلسلے میں انتہائی سنجیدہ ہیں۔ کھائیں کمائیں گے اگر سنجیدہ ہیں تو۔
ہاں مگر صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا کاروبار چلتا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ہم سے ہی فرنٹ ہو جائیں۔ صفدر نے کہا، آپ کو یہ احساس کیوں پیدا ہوا کہ یہ لوگ ہم سے فرنٹ ہو جائیں گے؟ بھائی اس لیے کہ اب یہ لوگ سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں۔ صفدر نے کہا، میں آپ کی بات سے اب بھی متفق نہیں ہوں صفدر بھائی۔ تنویر نے کہا، آخر کیوں؟ یہی نہ بھلا ان بیچاروں کو عقل کیسے آ سکتی ہے؟ اس کا تجربہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ صفدر نے کہا، بھلا وہ کیسے؟ چلو عالم پناہ کی بات لے لو، میرا خیال ہے نور جہاں کو پھر عالم پناہ سے ملا دیا جائے، عالم پناہ کہاں تک پہنچے ہیں یہ پتہ چل جائے گا۔ صفدر نے کہا، خدا کی پناہ صفدر بھائی، آپ تو کسی کو پنپتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس میں ایسی کیا بات ہے؟ بھائی سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم اپنا کام چلاتے رہنا چاہتے ہیں، اگر یہ لوگ ضرورت سے زیادہ عقل مند ہو گئے تو پھر ہمیں بھی تو مشکلات پیش آئیں گی۔ بیچارے کھا کما لیں گے، کچھ کما لیں گے تو عزت بن جائے گی، ہمارا کیا جائے گا؟ سائمہ نے کہا، محترمہ نور جہاں آپ زیادہ باتیں نہ کیا کریں، اس کا مقصد ہے کہ پھر نزلہ میرے اوپر ہی گرے گا۔ سائمہ نے چلبلا کر کہا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مجھے نور جہاں بننا پڑے گا۔ بنو گی نہیں، اتنی عمدہ دعوت اڑائی ہے، نور جہاں بھی نہیں بن سکتی تھوڑی دیر کے لیے؟ صفدر آنکھیں نکال کر بولا اور سائمہ ہنسنے لگی۔ صفدر بھائی خدا ہی سمجھے گا آپ سے، نہ جانے آپ کون سی مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ اچھا اب فضول بکواس بند، سربراہان سے ایسی گفتگو نہیں کرتے، تم لوگ اچھی طرح سے سمجھ لو کہ میری وجہ سے یہ سب تفریحات ہو رہی ہیں، ابھی جا کر کہہ دوں گا کہ کیا صورتحال ہے تو سب کی شامت آ جائے گی۔ ارے آپ دھمکی کسے دے رہے ہیں؟ یہ تو ایک ٹیم ورک ہے، جو کام آپ اکیلے نہیں کر سکتے اس کے لیے ہم لوگوں کے مجبور ہوتے ہیں، ورنہ آپ بھلا کہاں کسی کو گھاس ڈالیں؟ بھائی ہم تو آپس میں ہی لڑنے لگے، بالآخر ہم نے صفدر کی یہ حیثیت تسلیم کی ہے، شیطان بھی ایک حیثیت رکھتا ہے۔ آصف بولا، ارے آصف کے بچے، میں بتاؤں تجھے شیطان کیا حیثیت رکھتا ہے؟ نہیں صفدر بھائی، بھلا میں آپ کا ہم پلہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ آصف ہنس کر بولا اور سب ہنسنے لگے۔ تب صفدر نے ہاتھ اٹھا کر کہا، سنجیدگی، زیادہ دانت پھاڑنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، میں سنجیدگی سے اپنے پروگرام پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ سائمہ آج رات نور جہاں بن کر عالم پناہ سے ملے گی اور یہ رپورٹ حاصل کی جائے گی کہ عالم پناہ کس حیثیت میں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ میری شامت ہی آتی رہے، بہر طور مجبور ہوں، سائمہ نے جواب دیا اور صفدر اس کی پیٹھ ٹھونکنے لگا۔ اچھی بچیاں ضد نہیں کرتی، جو کچھ ان سے کہا جاتا ہے اسی پر عمل کرتی ہیں، ہمیں بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی ذہنی حالت واقعی بدلتی جا رہی ہے یا نہیں، اور اگر ایسا ہوا بھی تو ٹھیک، جب تک وہ ہم سے تعاون کرتے رہیں گے عیش کریں گے، ورنہ اس کے بعد ان کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ صفدر نے کہا، تو پھر پروگرام کیا ہے صفدر بھائی؟ کس سلسلے میں؟ صفدر نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے رات کے سلسلے میں۔ بھائی رات کو سائمہ نور جہاں بن کر عالم پناہ سے ملے گی حسب معمول، اور تمہیں وہی کچھ کرنا ہوگا جو اس سے پہلے کرتی رہی ہو، یعنی عالم پناہ کے کمرے میں وہ خفیہ رسیور چھپانا ہوگا جس سے ہم ان سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ اگر دیکھ لیا گیا تو کیا بعد میں دیکھا جائے گا، اس کے لیے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب طریقہ کار کچھ تبدیل کر لو۔ وہ کیا؟ کسی نے پوچھا۔ میرا خیال ہے رسیور چھپانے کے بجائے روشن دان میں ٹکا دو، روشن دان کے نیچے ایک تصویر کا فریم لگا ہوا ہے، فریم کے نیچے رسیور چھپ جائے گا اور وہاں سے ہم عالم پناہ سے گفتگو کریں گے، اگر انہیں شبہ ہوا تو رسیور کھینچ لیا جائے گا، انہیں پتہ تک نہیں چل سکے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسا کیے لیتے ہیں، میرا خیال ہے یہ زیادہ مؤثر پروگرام ہے، اس میں بہت زیادہ دقت بھی نہیں ہوگی، بس ایک آدمی چھت پر چڑھ کر سارے معاملات کو ہینڈل کرتا رہے گا۔ اوکے یہ بات طے، مگر مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے صفدر بھائی کہ اس کیس کے سلسلے میں کیا کریں گے؟ کون سا کیس؟ نواب خیرات علی کا کیس۔ تنویر نے کہا، اس سلسلے میں آج رات میں غور کروں گا، اور اگر تم سب لوگ اس بات پر متفق ہوئے تو پھر عمل شروع کر دیا جائے گا، صفدر نے جواب دیا۔ کوٹھی قریب آ گئی تھی، اس لیے وہ سب منتشر ہو گئے اور ایک ایک کر کے کوٹھی میں داخل ہو گئے۔ کانجی والا کو بہر طور وہی کرنا پڑا تھا جو نصیبوں نے کہا تھا، ہر چند کہ اس کی حالت بے حد خراب تھی، وہ خود کو انتہائی غیر محفوظ تصور کر رہا تھا۔ اعلیٰ حکام سے بلا شبہ اس کے گہرے تعلقات تھے، وہ ایک عمدہ حیثیت کا مالک تھا، خود کو لیے دیے رکھتا تھا،
اور اس کوشش میں مصروف رہتا تھا کہ اس کے نام سے کوئی بدنامی وابستہ نہ ہو، حالانکہ اعلیٰ حکام سے اس کے بہترین تعلقات تھے، لیکن اس نے کبھی اپنے مفاد کے لیے کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش نہیں کی تھی جو حکومت کی نگاہوں میں قابل اعتراض ہوتا۔ زندگی میں کچھ لغزشیں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں، اس سے بھی کچھ لغزشیں ہوئی تھیں جن کی وجہ سے وہ گولیور کے جال میں پھنس گیا تھا۔ بہر صورت یہ ایک ہی جال تھا، اور اس سلسلے میں اس نے گولیور کو اس کی منہ مانگی رقمیں دے کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی تھی، لیکن گولیور جیسے خطرناک لوگ اتنی آسانی سے نہیں بخشتے۔ گولیور آج تک اس سے اپنے کام لے رہا تھا، لیکن اب یہ نئی مصیبت گلے پڑ گئی تھی۔